اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے کچھ کہتے ہیں ہم نے مان لیا ہے اللہ تعالیٰ کو اور یوم آخر کو، یا آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ تعالیٰ پہ اور یوم آخر پہ۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہیں ان والے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر وہ اپنے آپ کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ الناس، نوس سے بنا، نون واو سین، لوگ، جنرل پیپل، من جو کوئی یا جو شخص، ہو، یقولو قول سے بنا، کہتا ہے، آمنا ایمان لائے ہم، جب مان لیا ہم نے یا یقین کر لیا ہم نے، وی بلیوڈ، ما ہم نہیں ہیں وہ، جو خادعون خدا سے بنا، خے دال این، دھوکہ دیتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں، دے سیک ٹو ڈسیو، اللہ مگر یا سوائے انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں ایکسیپٹ، انفسہم ان کے نفس یا اپنے ہی نفسوں کو، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، دیم سیلفز، یشعرون شعر سے بنا، شین اینڈ رے، وہ شعور رکھتے، دے ریئلائز۔ اب متقین اور کافرین کے بعد ایک تیسری طرز عمل کے حامل جو لوگ ہیں ان کا ذکر ہے، جن کا ظاہر اور باطن بالکل الگ الگ ہے۔ وہ اپنے منہ سے اللہ تعالیٰ پہ اور یوم آخر پہ ایمان لانے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ان کے اعمال ان کے قول کے منافی ہیں۔ آپ خود بتائیے اس صورت میں انہیں ایمان والے کیسے کہا جا سکتا ہے؟ سورہ الحجرات آیت نمبر 15 میں حقیقی جو ایمان والے ہیں، جنہیں ہم مومن کہتے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد ہے، دراصل مومن تو وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پہ، پھر نہ تو شک و شبے میں پڑتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یہی ہیں جو سچے ہیں۔ منافقین دوگلی چالیں چلتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے لیں گے۔ ایسا قول اور فعل میں تضاد سے بندہ کسی اور کو نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتا ہے، لیکن یہ لوگ حقیقت سے دور ہونے کی وجہ سے یہ سادہ سی بات سے سمجھنے سے بھی قاصر رہتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے قلوب میں ایک مرض ہے، سو افزودہ کر دیا ان کا اللہ تعالیٰ نے مرض۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ایک عذاب المناک ہے بوجہ ان کے کذب کرنے کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے مت فساد کرو زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں صرف ہم ہی اصلاح کار ہیں۔ مرض سے بنا، میم رے زوال، روگ، بیماری، انگلش میں آپ کہتے ہیں ڈیزیز۔ فزادہم زید، زے یہ دال، زیادہ کر دیا ان کا۔ علیم، علم سے بنا، الف لام میم، المناک، دردناک، ٹریجک، پینفل۔ بما، یہ کمبینیشن ہے با اور ما کا، اس سے تھوڑی دیر پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا، بیکاز آف، بسبب۔ کانو، کون سے بنا، کاف واو نون، کرتے رہے۔ یکذبون، کذب سے بنا، کاف زال بے، جھوٹ بولتے رہے، حق کا اقرار کرنے کے باوجود اس کا حق ادا نہ کرتے رہے، جو سم ٹائم انگلش میں کہا جاتا ہے لائنگ۔ اذا، جب، کیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان کو یا واسطے ان کے،
تفسدو تم فساد کرو، اسپریڈ ڈس آرڈر اور کرپشن. پھر لفظ ہے الارض. الارض کا روٹ ہے الف رے زواد، اور عام طور پہ ہم کہتے ہیں زمین. دوسرا اس کا میننگ ہوتا ہے ہر وہ چیز جو ہمارے پاؤں سے نیچے ہو. اور ایک اور حوالے سے چونکہ ہمارے جسم کے تمام اجزائے ترکیبی اسی زمین سے ماخوذ ہیں، اور اس لحاظ سے ہمارا جسم بھی انہی کی ایک شکل ہے. اور بعض اوقات جب پلورل کی سینس میں اسے لیا جاتا ہے تو اسے مراد معاشرہ بھی لیا جاتا ہے. قالو انہوں نے کہا، دے سیڈ، انما صرف یا دراصل انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں اونلی، نحنو ہم، یا مصلحون. مصلحون صلاح سے بنا، سواد لام ہے، اصلاح کرنے والے، ریفارمرز. اب ایسے لوگوں کے سامنے رائے روشن موجود ہے، لیکن اس پہ چلنے کی بجائے اپنی ذاتی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر ایمان والوں کو اپنے ایمان لانے کا جھانسا دیتے ہیں، اور دوسری طرف بدستور اپنی پرانی روش پہ قائم رہتے ہیں. زبانی طور پہ ایمان اور عملی طور پہ کفر کی وجہ سے وہ تکذیب کے مرتکب ہوتے ہیں. قول اور فعل میں اس تضاد کی وجہ سے ان لوگوں کے دل و دماغ میں ایک عجیب سی کشمکش جاری رہتی ہے، جو کہ ایک بیماری کا باعث بن جاتی ہے. اور جب وہ لگاتار اسی طرز پہ چلتے رہتے ہیں تو قانون وجہ اور اثر، جسے ہم کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ، اور بعض اوقات ہم یہ بھی کہتے ہیں ایکشن اینڈ ری ایکشن، اس کی وجہ سے وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے اور ان کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جاتی ہے. اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ جس کی وجہ سے تمہارا اپنا بھی نقصان ہو رہا ہے اور معاشرے میں بھی خرابی پھیل رہی ہے، تو دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم انتشار نہیں بلکہ ہم ہی تو ایک اصلاح کار ہیں، ہم ہی اصلاح کر رہے ہیں. اور دلیل دیتے ہیں کہ وہ تو اپنے ضمیر کے مطابق کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ طرز عمل بنیادی طور پہ ان کی اپنی ذہنیت کی عکاسی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے، اگر وہ حجت بازی کریں تم سے تو کہہ دیں میں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور جو میری اتباع کرتے ہیں انہوں نے بھی. اور کہہ دیں کتاب والوں اور امیوں سے، کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ پس اگر وہ تسلیم کر لیں تو تحقیق ہدایت پا گئے، اور اگر منہ موڑیں تو آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو. الا انہم هم المفسدون ولکن، جان لو بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے ہیں لوگ، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لائے ہیں بیوقوف لوگ. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، جان لو بے شک یہی ہیں جو بیوقوف ہیں لیکن وہ لا علم ہے. الا، یاد رکھو، آگاہ رہو، خوب سمجھ لو، بی ویئر. المفسدون فساد سے بنا، فے سین دال، فساد مچانے والے. the ones who spread disorder or corruption. لیکن آمنو، امن سے بنا، ایمان لاؤ، یقین رکھو، مان لو. کما، جیسا کہ یا جس طرح. الصفہا، صفا سے بنا، سین فے ہے، کم عقل، فولز، اور آپ کہہ سکتے ہیں آف لٹل انڈرسٹینڈنگ. اب یہ بات حیرت انگیز ہے کہ ایسے لوگ یہ سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں کہ ان کے اپنے قول و فعل میں تضاد کس طرح ان کی اپنی ہی حقیقت کو یا ان کی اپنی اصلیت کو بے نقاب کر رہا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 67 میں ارشاد ہے، منافق مرد اور منافق خواتین ایک دوسرے سے ہیں،
امر دیتے ہیں منکرات کا اور منع کرتے ہیں معروف سے اور بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھ۔ بلا دیا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو تو اس نے بلا دیا ہے انہیں، بے شک منافقین ہی فاسق ہیں۔ ایسے لوگ اگرچہ زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ حقیقی ایمان والوں کی طرح ایمان لاؤ اور انہی کی طرح احکامات الہیہ پہ عمل کرو، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم سادہ لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں جو بہت ہی کم عقل ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ان کے مفاد میں کیا ہے، اور ایک مثالی زندگی کی امیدوں میں جو بھی مواقع یا جو بھی فائدے ان کے سامنے آتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی کوتاہ بینی کے باعث حقیقت سے ناآشنا ہیں، جس کے باعث وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ چند عارضی جو فوائد ہیں ان کی خاطر یہ پائیدار زندگی کو پس پشت ڈال رہے ہیں، جو کہ سراسر گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ تو در حقیقت یہی بیوقوف ہیں جنہوں نے چند دنیاوی فائدوں کی خاطر آخرت کو بلایا رکھا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب خلوت میں ہوئے اپنے شیطانوں کے وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہاری معیت میں ہیں یا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو محض استہزاء کر رہے ہیں۔ لَقُوا، لکی سے بنا، لام کافشے، ملاقات کی یا ملے، دے میٹ۔ آمنا، امن سے بنا، مان لیا ہم نے، وی بلیوڈ۔ خلو، تنہائی میں ہوئے یا ان پرائیویسی۔ شیاطین، شیطان سے بنا، شین توئے نون، اپنے شیطانوں کے یا شیطان صرف ساتھیوں کے، their evil ones or their Saturn mates۔ مستہزئون، ہزا سے بنا، ہے زے الف، ہنسی کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، اور موکنگ۔ اب ان کی حالت یہ ہے کہ جب وہ سچے ایمان والوں سے ملتے ہیں تو دعویٰ ایمان کرتے ہیں، اور جب ان سے الگ ہو کے اپنے حلقہ کار جو ہیں یا اپنے شیطانی ساتھی ہیں ان کے پاس تنہائی میں رازداری میں ملتے ہیں تو انہیں یقین دلاتے ہیں کہ وہ تو ان کے ساتھ ہیں، اور ان سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایمان والوں سے تو ہم محض ایک ہنسی کھیل کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ اس طرح وہ دونوں فریقین کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تاکہ دونوں طرف کے جو فوائد ہیں وہ اٹھا سکیں، اور اگر کوئی نقصان پہنچنے کا خدشہ تو اس سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ یستہزئ بہم، استہزاء کر رہا ہے ان سے۔ وَیَمُدُّہُم فِی طُغْیانِہِم یَعْمَہُونَ، اور بڑھنے دیتا ہے انہوں ان کی سرکشی میں اندھے ہوئے، یا آپ کہہ سکتے ہیں اندھا دھند۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہی ہیں جنہوں نے خریدی ہے ضلالت بعوض ہدایت کے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، سو نہیں فائدہ مند ہوئی تجارت ان کی اور نہ ہوئے یہ ہدایت یافتہ۔ یمدہم، مدد سے بننا، مدت دیتا ہے، بڑھاتا ہے، کھینچ لے جاتا ہے، prolongs or extends them۔ طغیانہم، سرکشی، طغیانی ان کی، their transgression۔ یامہون، اندھا دھند، اندھے ہو کر بہکتے ہوئے۔ اشترو، شری سے بنا، خریدا انہوں نے۔ الضلالہ، زلل سے بنا، زواد لام لام، بھٹک، گمراہی، اسٹرنگ۔ بالہدیٰ، ساتھ ہدایت کے یا بعوض ہدایت کے، بائی دا گائیڈنس۔ فما، پس نہیں۔ ربحت، ربا سے بنا، رے بے ہے، فائدہ مند اور پروفٹڈ۔ تجارتہم، تجارت ان کی یا ان کا لین دین، دے ٹریڈ اور دیر کامرس۔ مہتدین، ہدایت پانے والے، گائیڈڈ ون۔ اب قانون الہیہ کے مطابق استہزاء اس کی طرف ہی لوٹتا ہے جو استہزاء کرتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ان کو سرکشی میں بھٹکنے دیتا ہے، اور وہ آنکھیں بند کیے ہر طرف سے ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔
दरअसल अपनी अक्लमंदी के जोम में उन्होंने अपने आप को धोखे के भंवर में डाल लिया है और वो अपनी मुनाफिकाना चालों को कामयाब समझते हुए अपनी सरकशी में अंधाधुंध आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे लोगों ने हिदायत की कीमत पे गुमराही खरीदी है और ये समझते हैं कि वो बहुत होशियार हैं। उनकी जो चालबाजियां हैं कभी कभार उन्हें कुछ वक्ती फ़ायदे भी पहुंचाते हैं, लेकिन दर हकीकत वो गलती पे हैं। उन्होंने ज़िंदगी की इस तजारत में सही की बजाय गलत राह का इंतखाब किया है और गलत राह कभी भी मंजिल मकसूद पे नहीं पहुंचाती। इन लोगों के नज़दीक उनकी ज़ाती ख्वाहिशात की अहमियत हर चीज़ से बढ़ के है और नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हर चीज़ को दांव पे लगा देते हैं। उनकी मुनाफिकाना रिवश और दोगली चालों का नतीजा ये है कि ना ही दुनिया पूरी तरह हाथ में आती है और ना ही हदायत मिलती है, यानी ये जहां भी खराब और इससे आगे भी खराब। मसलम का मसलिल्ला जिस्तो का नारा नारन, मिसाल उनकी उसकी तरह जिसने सुलगाई आग। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहू, बस जब रोशन कर दिया उसने जो उसका माहौल था या जो कुछ उसके इर्द गिर्द था। ज़हब अल्लाह बिनूरिहिम व तारकहुम फ़ी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून, ले गया अल्लाह ताला उनका नूर और छोड़ दिया उन्हें अंधेरों में, नहीं वो कुछ देख पाते। सुम्मम बुकमन उमयुन फ़हुम ला यरजून, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो नहीं रजू लाते। मसलहुम, मसल से बना, मीम से लाम, मसाल उनकी, देर एग्जाम्पल। अल्लाजी वो शख्स, द वन हु, अल्लाजी सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और अल्लाजीन का प्लूरल है अल्लाजीन। अस्तौकत वक़्त से बना, जलाई, आप कहते हैं किंडल्ड। नारन, इसका रूट है नूर, नून वाव रे, एक आग, अ फायर। फलम्मा, बस जब, अज़वाअत, रोशन हुई या उसने रोशन कर दिया, इट इल्यूमिनेटेड। हौलाउ, हौल से बना, हे वाव लाउम, उसके इर्द गिर्द या जो उसका माहौल है, अराउंड इट। ज़हाबा, ज़हब से बना, ले गया, टुक अवे। तारकहुम, तरक, छोड़ दिया उसको, लेफ्ट हिम। ज़ुलुमात, ज़लम से बना, तारीकियाँ, डार्कनेस। युबसिरून, वो देखते या देख पाते। सुम्मुन, समम से बना, बहरे, डेफ। बुकमुन, बकम से बना, बेकाफ मीम, गूंगे, डम। उमयुन, अमी से बना, एन मीम ये, अंधे, ब्लाइंड। फहुम, बस वो, यरजऊन, रजू लाने वाले या लौट कर वापस आने वाले, दोस्त टू रिटर्न। अब दुनियावी फ़वायद हासिल करने वाले की मिसाल उस शख्स की सी है जो अंधेरी रात में रास्ता तलाश करने के लिए आग जलाता है। आग थोड़ी देर के लिए माहौल को रोशन कर देती है, लेकिन जब वो बुझ जाती है तो वो अपने आप को मुकम्मल तौर पे अंधेरे में पाता है। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि फौरी फ़वायद की चमक शुरू में अंधेरे में आग की चमक जैसी होती है, तहम इस छा जाने वाला अंधेरा इतना गहरा महसूस होता है कि जो देखने, सुनने या समझने से कसर कर देता है। इस हालत में कोई राह हाथ नहीं आती जिसके ज़रिए से सही राह पे लौटा जा सके। इसी बात को एक और अंदाज से भी समझा जा सकता है। जो लोग हर चीज़ को अक्ल के पैमाने पे परखते हैं वो भूल ही जाते हैं कि अक्ल एक महदूद हद तक चीज़ों का अदराक कर सकती है, जबकि चीज़ों का हकीकत और उनका सही मकसद सिर्फ़ और सिर्फ वही अलैया जो है उसकी बदौलत ही मुमकिन है। नतीजा ये होता है कि ऐसे लोग ऐसे रास्ते पे चलते चलते जिस पे जहालत के अंधेरे इतने गहरे हैं कि रास्ता ही सुझाई नहीं देता, तो वो मंजिल कैसे पा सकते हैं।
اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آیت نمبر 18 میں جو بیان کردہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اس سے مراد کوئی جسمانی طور پہ معذور افراد نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو منافقانہ طرز زندگی اختیار کرتے ہیں اور وقتی فوائد حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور اللہ تعالیٰ کے دیے وسائل کو احکامات علیہ کے مطابق خرچ نہیں کرتے یا ان سے کام نہیں لیتے۔ سورہ انفال آیت نمبر 22 میں ارشاد ہے، بے شک سب جانداروں میں سے بدتر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہرے اور گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، کچھ جانوروں کی بات نہیں ہو رہی۔ اسی طریقے سے سورہ الاعراف آیت نمبر 179 اس میں ارشاد ہے، اور ہم نے بکھیر رکھا ہے جہنم کے لیے بہت سے جن و انس کو، ان کے دل ہیں کہ وہ اس سے سمجھتے ہی نہیں، ان کی آنکھیں ہیں وہ ان سے دیکھتے ہی نہیں، ان کے کان ہیں وہ ان سے سنتے ہی نہیں، یہ ہیں جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، یہی ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ جیسے بارش آسمان سے اور اس میں اندھیرا ہے، گرج ہے اور برق ہے، آپ چمک بھی کہہ سکتے ہیں۔ یجعلون اصابعہم فی اذان من الصواعق حذر الموت، ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں کڑک کے سبب، موت کے اندیشے کی وجہ سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں کا۔ کصیب، اس کا روٹ ہے صوب، سواد واو بے، اور صوب ایک ایسی بارش ہوتی ہے جو ایک سخت بارش، اسے آپ رین سٹارم کہہ سکتے ہیں، تو لائکا کصیب لائکا رین سٹارم۔ السماء، سمو سے بنا، اوپر سے، سکائی آر کہہ سکتے ہیں ابو، تو یہ عام طور پہ الارض کے اپوزٹ کے طور پہ یوز ہوتا ہے۔ جیسے الارض تھا کہ کوئی بھی چیز جو پاؤں کے نیچے ہے، تو السماء کوئی بھی چیز جو ہمارے اوپر ہے۔ رادن، گرج، انگلش میں آپ کہتے ہیں تھنڈر۔ برق، بجلی، لائٹننگ۔ یجعلون، کر لیتے ہیں، دے پٹ۔ اصابہم، یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کا سنگولر ہے صبا، سواد بے عین، صبا انگلی اور اصابہم انگلیاں، اپنی انگلیاں۔ اذانہم، اذن سے بنا، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے جس کا واحد اذن ہے، اپنے کان۔ الصواعق، ساک سے بنا، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے جس کا واحد ہے سائقہ۔ حذرا، ڈر، اندیشہ، آپ کہتے ہیں فریٹ یا ڈریڈ۔ الموت، محرومی، ڈیتھ آر بیکمنگ ڈیوائڈ۔ محیط، گھیر رکھا ہے، احاطہ کر رکھا ہے، ون ہو انکمپسز۔ اب ایک دوسری مثال ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے جس میں دو چیزیں بڑی کلیئر نظر آتی ہیں کہ منافقت کچھ وقتی فوائد کا باعث تو بن سکتی ہے، لیکن یہ فوائد ہمیشہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ نقصانات بھی لیے ہوتے ہیں۔ ایک مثال بادلوں کی ہے جو زندگی دینے والی بارش لے کے آتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اندھیرا، گرج اور بجلی بھی ہوتی ہے۔ اب منافقین بارش سے فائدہ تو اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن گرج چمک کے ساتھ ہونے والی تباہی سے محفوظ رہنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں گھسیڑ لیتے ہیں تاکہ اگر وہ طوفان کا شور جو ہے وہ نہیں سن سکیں گے تو شاید ہلاک ہونے سے بچیں۔ اب ان کے اس عمل کی وجہ سے طوفان تو غائب نہیں ہوگا، کیونکہ انکار کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ حق و تسلیم نہ کرنے سے وہ اپنے کفر کے بھیانک نتائج سے محفوظ نہیں رہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قوانین پوری کائنات میں نافذ ہیں اور کوئی بھی چیز اس کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں
ارشاد ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 183، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت ٹھوس ہے۔ اور اسی طرح سورہ العنکبوت آیت نمبر 54 میں ارشاد ہے، اور یہ اجڑت مچا رہے ہیں آپ سے عذاب کی، بے شک جہنم احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں کا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یوں لگتا ہے کہ برق اچک لے جائے گی ان کی بصارت۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، تو جب بھی چمکی ان پہ وہ چل دیتے ہیں اس میں یا چل پڑتے ہیں اس میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان پہ کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو لے جائے ان کی سماعت اور ان کی بصارت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر۔ ایسا لگتا ہے آلموسٹ یخطف، خطف سے بنا، اچک لے جائے گی، سنیچز اوے۔ کلما، کلل سے بنا، جب کبھی یا جب بھی، مشو، مشی سے بنا، چل دیتے ہیں، دی واک۔ اذا، جب، ازلما، اندھیرا، ڈارکنیس، کامو، قوم سے بنا، کاف واو میم، کھڑے ہو گئے، دی اسٹینڈ اسٹل۔ شاء، شیا سے بنا، شین یہ الف، چاہتا یا چاہے۔ قدیر، قدر سے بنا، کاف دال رے، جو ہر چیز کی مقدار یا ہر چیز کی تقدیر مقرر کر دیتا ہے۔ the one who sets measure۔ اب اس آیت میں ابصارہم کا لفظ 2 دفعہ آیا ہے، جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی دی ہوئی جس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتے تو وہ اپنی اس صلاحیت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ بجلی کی چمک کبھی کبھی ایک طوفانی رات میں جو ایک مسافر کسی بیابان میں کھویا ہوا ہو تو کچھ نہ کچھ راستہ دکھا دیتی ہے، لیکن یہ ایک یقینی رہنمائی کا بندوبست نہیں ہے، کیونکہ وہ جو لمحاتی چمک ہے اس کے ختم ہونے کے بعد اندھیروں کا احساس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح عقل انسانی بھی محدود اور جز وقتی راستہ روشن کرتی ہے۔ یہ صرف اور صرف وحی الہیہ ہے جو صحیح راستے پہ چلنے والوں کو مستقل روشنی فراہم کرتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے لوگوں کی سماعت اور ان کی بصارت کی صلاحیتوں کو واپس لے لے۔ تاہم اس نے کائنات میں ہر چیز کے لیے قوانین مقرر کر رکھے ہیں اور وہ ان قوانین کو کبھی نہیں بدلتا، حالانکہ اس کے پاس سارے اختیارات موجود ہیں اور وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اب ان قوانین کے مطابق جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو مسترد کر دیتے ہیں اور صرف اپنی عقل پر انحصار کرتے ہیں، وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں کہ وحی کی حیثیت عقل انسانی کے لیے بالکل اس طریقے ہے جس طریقے سے ہماری آنکھوں کے لیے سورج کی روشنی ہے، اور وہی اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسے کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 257 میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا، نکال لے جاتا ہے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف، اور جو کفر کر رہے ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں جو نکال لے جاتے ہیں انہیں نور سے اندھیروں کی طرف۔ ایسے ہیں آگ کے ساتھی اور وہ اسی میں پڑے رہتے ہیں۔ اور سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے، ایک مثال ان کی جو کفر کرتے ہیں اپنے رب سے، ان کے اعمال جیسے راکھ آ جاتی ہے جس پہ کوئی سخت چونکا ہوا کا ایک زوردار آندھی سے، تو نہیں قدرت رکھتے وہ کسی شے پر جو کمایا انہوں نے، یہی ہے وہ بھٹک جانا پرلے درجے کا۔ اور سورہ شورا آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے، جو کوئی ارادہ رکھتا ہے آخرت کی کھیتی کا تو ہم زیادہ کر دیتے ہیں اس کے لیے کھیتی میں، اور جو کوئی ارادہ رکھتا ہے دنیا کی کھیتی کا ہم دیتے ہیں اسے اسی میں، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی حصہ آخرت۔ ایک مختصر خلاصہ،
اور ایک تیسری جماعت ان لوگوں کی ہے جو بظاہر ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن ان کے اعمال ان کے قول کی نفی کرتے ہیں، خود کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی میں چند دنیاوی فوائد کی خاطر یہ لوگ غلط راہ کا انتخاب کرتے ہیں، اپنی کوتاہ بینی سے اپنے لیے مشکلات کا سامان پیدا کر لیتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔